باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص تھا جس کا نام وطائف فقیر تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، وطائف فقیر مجلس میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں رزق پہنچاتا ہے۔ وطائف فقیر مجلس سے اٹھے تو دل میں ارادہ کر لیا کہ اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر آبادی سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اور دل میں ارادہ کر لیا کہ کسی سے کھانا نہیں مانگوں گا، دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کیسے مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ وطائف فقیر کو اس طرح صبح سے بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا۔ کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور بھوک ستانے لگی تو وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن مولوی صاحب کی باتوں کو آزمانے کے لیے وہیں جمے بیٹھے رہے۔ شام تک تو بھوک سے برا حال ہو گیا۔ ایک بار تو جی چاہا کہ اس خیال کو دل سے نکال کر گھر چلے جائیں، مگر چونکہ انہوں نے مولوی صاحب کی بات کا مشاہدہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اس لیے دل مضبوط کر کے وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے تو دور سے نظر آ جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دیہاتی ان کے لیے روٹی لے کر آ گیا۔ اصل میں وہ شام کو گھر جاتے ہوئے انہیں وہاں بیٹھا دیکھ گیا تھا۔ وہ انہیں مسافر سمجھ کر گاؤں کے دستور کے مطابق ان کے لیے کھانا لائے تھا۔ وطائف فقیر نے اسے آتے دیکھا تو دل میں سوچنے لگے، واقعی اللہ اپنی مخلوق کو کسی نہ کسی طرح رزق ضرور پہنچاتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دیہاتی سے کھانا لے لیں۔ پھر دل میں کہا، نہیں، ایسا کرنے سے تو رزق حاصل کرنے میں تمہاری محنت بھی شامل ہو جائے گی۔ تمہیں تو خاموشی سے بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ جب رزق گاؤں سے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو کیا اتنی بلندی تک نہیں آ سکتا؟ وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھے ہوئے اس دیہاتی کو دیکھتے رہے۔ دیہاتی نے جب درخت کے نیچے مسافر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ چونکہ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وطائف فقیر تھے بھی سب سے اونچی شاخ پر، دیہاتی انہیں نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر واپس گاؤں کی طرف جانے کے لیے پلٹا۔ وطائف فقیر پہلے ہی بھوک سے بے حال تھے۔ دیہاتی کو واپس جاتا دیکھ کر سوچنے لگے، اب رات بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر آہستہ سے کھنکارا۔ دیہاتی ان کی آواز سن کر پلٹا۔ اس نے اوپر دیکھا، سوچا کہ شاید جنگلی جانوروں سے جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے درخت پر چڑھ کر ان کو کھانا دیا اور اپنی راہ لی۔ وطائف فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، نیچے آ کر ندی سے پانی پیا۔ جب کچھ جان میں جان آئی تو سیدھے مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، آپ کی بات اس حد تک تو صحیح نکلی کہ اللہ تعالیٰ گاؤں سے جنگل تک رزق پہنچاتا ہے، لیکن درخت کے نیچے سے اوپر تک رزق پہنچانے کے لیے انسان کو خود بھی کھنکارنا پڑتا ہے، ورنہ رزق واپس چلا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن انہیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔